اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کے کیے کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ تو جو اپنے ظلم کے بعد یہ توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب جو چوری کے مسائل آج ضمناً ہمارے امام صاحب کا موقف اور قدر تفصیلاً ائمہ ثلاثہ کا، پھر انشاءاللہ زندگی رہے تو کل اس پر تفصیلاً امام اعظم کا موقف عرض کروں گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں آیا ہے جی ایمانہما، یعنی چور کا داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جب کوئی چوری کرے گا اس کا داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، پہلی مرتبہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر بھی باز نہیں آتا، دوبارہ چوری کرتا ہے تو اب اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اور اگر پھر تیسری دفعہ چوری کرتا ہے تو اب اس کو قید کیا جائے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کرے۔ چور کا ہاتھ کاٹنا واجب ہے، اور مال مسروق موجود ہو تو اس کا واپس کرنا بھی واجب، اور اگر ضائع ہو گیا تو ضمان واجب نہیں۔ سرقہ یہاں پہ والسارق والسارقۃ جو لفظ آیا ہے یہاں پہ مراد جو سرقہ، اس میں جو چوری کا نصاب ہے وہ کتنا ہو، چوری کا نصاب ہاتھ کتنے حد تک کاٹا جائے گا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا نظریہ یہ ہے کہ امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی المتوفی 204 ہجری لکھتے ہیں کہ جب چور کسی چیز کو چرائے تو اس چیز کی قیمت کا اس دن کے لحاظ سے حساب لگایا جائے گا جس دن اس نے چوری کی تھی۔ اگر اس کی قیمت 1/4 دینار کو پہنچ گئی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ورنہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور امام شافعی کا استدلال کس حدیث پاک سے ہے، انہوں نے جو استدلال کیا ہے وہ کس حدیث سے لیا ہے؟ یاد رکھیے کہ چاروں ائمہ کرام نے جب بھی کوئی مسئلہ استنباط کیا ہے انہوں نے یا قرآن سے حوالہ لیا ہے یا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے انہوں نے لیا ہے۔ اچھا جی، امام محمد بن اسماعیل بخاری المتوفی 256 ہجری روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/4 دینار یا اس سے زیادہ میں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری شریف میں بھی حدیث پاک ہے اور یہ صحیح مسلم شریف میں بھی، دونوں مقام پر حدیث پاک موجود۔ اور حد سرقہ کے نصاب میں یہ تو امام شافعی کا نظریہ ہوگا نا جی۔ اب امام مالک کا نظریہ کیا ہے؟ امام سحنون بن سعید التنوخی مالکی متوفی 256 ہجری لکھتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے پوچھا، یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص آج 3 درہم کی چوری کرے، اور 3 درہم کتنا ہوتا ہے؟ 1/4 دینار۔ اب تو ہمارے یہاں پہ ختم ہو گیا نا جی بالکل۔ میں نے اپنے آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے کافی حضرات یہاں سینئر تشریف فرما ہیں، ہم نے بچپن میں نا جی ایک آنے سے شروع کیا دیکھنا، ایک آنے سے شروع کیا، اور جس دن ہمیں 5 پیسے ملتے تھے نا جی، وہ کیا بات ہے جی، 5 پیسے مل گئے جی۔ پھر اس کے بعد 10 پیسے ہوئے،
پھر 4 آنے ہوئے، ہاں جی، یہ روپے کے اندر سے 1 آنا، 25 پیسے، 50 پیسے، ہاں جی، 12 آنے، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ اب تو یہ بالکل ہی ختم ہو گیا، اب تو روپے 2 روپے کا تصور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ بھی اب نشانی کے طور پر اگر موجود ہوں تو۔ اب بچے کو 10 روپے دو نا جی، تو کہتا ہے یہ کیا دیا آپ نے، اس کا تو کچھ بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو 3 دینار جو ہے وہ اپنا 3 درہم، یہ دینار کا چوتھائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں جی 3 درہم کی مالیت کی چوری ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درہم کی چوری میں ہاتھ کاٹ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 3 درہم کی چوری میں بھی ہاتھ کاٹ دیا، تو یہاں سے یہ بات بھی دلیل ہوئی۔ اب اچھا جی، امام مالک کی دلیل کون سی حدیث پاک ہے جن سے انہوں نے یہ استنباط کیا ہے مسئلہ؟ تو وہ ہے جی امام مالک بن انس اصبحی المتوفیٰ 179 ہجری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ڈھال کی چوری میں ہاتھ کاٹ دیا جس کی قیمت 3 درہم تھی، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ دوسرے امام کا نظریہ ہو گیا۔ اب تیسرے امام کا نظریہ امام احمد بن حنبل، علامہ موفق الدین بن عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی المتوفیٰ 220 ہجری لکھتے ہیں، 620 ہجری لکھتے ہیں جی کہ تمام فقہا کے نزدیک نصاب سے کم چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ حسن بصری اور داؤد ظاہری امام شافعی کے نواسے اور خوارج کا قول یہ ہے کہ قلیل چیز کی چوری ہو یا کثیر چیز کی چوری ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ائمہ کے نزدیک ہاتھ کب کاٹا جائے گا؟ جب نصاب کو پہنچا جائے گا، لیکن ان 3 حضرات کے نزدیک ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا چاہے نصاب سے کم ہو یا برابر ہو۔ کیوں کہ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں مطلقاً ارشاد ہے السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے ابھی پڑھی ہے، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور پر لعنت فرمائے اللہ تعالیٰ، وہ رسی چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، بیضہ چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک۔ بیضہ کسے کہتے ہیں؟ بیضہ عربی میں 2 چیزوں کو کہتے ہیں، ایک انڈے کو کہتے ہیں، وہ کتنا بدترین چور ہے، لعنت ہو اس کی، اللہ کی اس پر لعنت ہو، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جو انڈا چوری کرتے ہوئے پھر ہاتھ کٹا بیٹھے، رسی چوری کرتے ہوئے۔ اللہ سے ڈر کے ناراض نہ ہو جانا مجھ سے، چوری سیکھنی ہے تو سیاستدانوں سے سیکھو، ہے جی، اللہ معاف کرے، ہے جی، چوری سیکھنی تو ان سے سیکھو کہ جڑے ارباں خرباں روپے لوٹ کے کھا گئے، قابو پھر بھی نہیں آئے، وہ جو بھی نہیں چھوڑا، وہ کوئی کیا کہتے ہیں ثبوت بھی کوئی نہیں چھوڑا جی، ثبوت بھی ختم کر دیے، ٹھیک ہے نا جی۔ نیز قلیل چیز کی چوری کرنے والا حرز یعنی جس جگہ کی حفاظت ہو سے چیز چراتا ہے تو کثیر چیز کی چوری کی طرح اس پر بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب ایمان سے بتاؤ یہ اسلامی نظام کیوں نہیں آنے دیتے؟ اسلامی نظام اس لیے نہیں آنے دیتے، اس ملک میں پھر کوئی بھی سیاستدان سیدھے ہاتھ والا نہیں ہوگا، پھر سارے ٹنڈے ہوں گے، ہاں جی۔ جب ایک ٹنڈا ہاتھ لے کے چلیں گے تو ساروں کو پتہ چل جائے گا اس بے ایمان نے چوری کی تھی۔ یہ شور مچاتے نا جی، چور 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 چور، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں نے بڑے مناظرے کیے ہیں، اب طبیعت میں ذرا ٹھہراؤ آ گیا، اب میں مناظرہ نہیں کرتا۔ میں نے جب بھی مناظرہ کیا نا جی، میں نے ان سے کہا، میں کہا بھائی ہار جیت والی شرط نہیں ہوگی، جو دلائل سے دوسرے پہ غالب آ جائے، جو جیت جائے،
کو انعام کے طور پر فریق مخالف کی ناک کاٹ کے دی جائے گی سامنے والے کی. میں کہ یہاں پہ یہ شرط رکھو. ایک ہی ہویا وہ بھی لڑ کے 5 گھنٹے لڑ نہ کوئی او جیتیا تھا نہ او جیتیا, فیصلہ تو ہویا کوئی نہیں. بھائی ناک کاٹ کے دو, پتہ چلے گا ہاں اب مناظرہ ہوا ہے. اتنی قوم کو جوتیاں پڑی ہیں ایصال ثواب کے مسئلے پہ, رفع یدین کے مسئلے پہ, اتنے جوتے پڑے ہیں اس قوم کو, اتنے دلائل دیے گئے, لیکن بات پھر کو نہیں ہوتی. ادھر سے جوتے کھا کے جاتے, ادھر کہتے ہیں کتنے لکھے ہے جی, کتنے لکھے ہے جنازے تو بعد دعا کتنے لکھی, ایصال ثواب کتنے لکھا ہے, ایک ختم درود کتنے لکھی. ادھر سے دلائل دے کے جاتے ہیں, بیچارے منہ کالا کروا کے جاتے ہیں, پھر بعد میں وہی چیزیں. مزہ تو تب ہے نا جی, ناک کاٹ کے دو, پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ شرط رکھی جائے کہ اگر ہم ثابت نہ کر سکیں کہ قرآن و حدیث سے یہ چیز جائز ہے اور یہ چیز آقا کریم, صحابہ کرام اور خیر القرون کے زمانے سے ہی یہ چلی آ رہی ہے, اگر یہ ثابت نہ کر سکے ہماری ناک کاٹ کے آپ لے جاؤ. اگر تم نہ ثابت کر سکے کہ یہ حرام ہے, یہ بدعت ہے, تو پھر بابا ہم تمہاری ناک کاٹیں گے. مزہ تو پھر ہے نا جی, پھر مناظرہ کرنے کی کوئی جرت نہیں کرے گا. اب ہر کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ ٹیں پڑا ہر کوئی جناب مناظرے پہ لگا ہوا ہے. وہ جناب اور کوئی نہیں. مجھے اکثر فون آتا, مولوی صاحب جلدی نال ایندا حوالہ دیو, میرے ایک بندے نال مناظرہ ہو گیا. تینوں پتہ بھی ہے مناظرہ کی شے ہوندی ہے, تو ہے کون مناظرہ کرنے والا. ایسے ہی جو ہے نا جی, ہر کوئی مناظر بنا ہوا ہے, ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے. ان چیزوں نے آ کے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا. البتہ خیر, علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3/4 دینار یا اس سے زیادہ کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے, اور اجماع کی وجہ سے آیت کے عموم میں تخصیص کی جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ اس رسی پر ہاتھ کاٹا جائے جس کی مالیت ربع دینار ہو. اب اتنی مہنگی رسی کس کی ہوتی ہے جی؟ یہ جو جہاز ہوتے ہیں نا جی, جہاز, بحری جہاز, ان کی بڑی بڑی رسیاں, موٹی موٹی رسیاں ہوتی ہیں, اور یہ بڑی اچھی خاصی مہنگی رسیاں آتی ہیں, کیونکہ انہوں نے سمندر میں لے کے جانی, پانی سے نمک سے جو رسی نہ متاثر ہو, ہاں جی, وہ مضبوط اور بڑی زبردست قسم کی مہنگی رسیاں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی رسی ایسی چوری کرے جو مہنگی رسی ہے تو پھر بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور بیضہ سے مراد میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ یا تو بیضے سے کہتے ہیں جی انڈا, یا پھر بیضہ کہتے ہیں خود کو, وہ جو جنگ میں نہیں پہنتے. اب تو جنگوں کا مزاج ہی کچھ اور ہو گیا نا جی, اب تیل تلوار کی کہاں سے جنگ ہوئی, اب تو گولیوں بندوقوں کی ہے جی. تو وہ خود جو پہنتے تھے وہ خود چوری کرے, اس کو بھی بیضہ کہتے ہیں, انڈے کو بھی بیضہ کہتے ہیں اور اس کو بھی کہتے ہیں. امام احمد سے نصاب سرقہ میں مختلف روایات ہیں. ابو اسحاق جوزجانی سے ربع طلائی دینار یا 3 چاندی کے درہموں کی روایت ہے, یا جو ان کی مالیت ہو. امام مالک اور امام اسحاق کا بھی یہی قول ہے, اور اسلم سے یہ روایت ہے کہ اگر سونے یا چاندی کے علاوہ کسی چیز کی چوری کی ہے تو 1/4 دینار یا 3 درہم کی مالیت نصاب ہے, اور ان میں سے کم تر مالیت کو نصاب مانا جائے گا. لئیس اور ثور سے بھی یہی مروی ہے. ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صرف 1/4 دینار یا اس سے زیادہ کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا. حضرت عمر فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ سے بھی یہی روایت ہے. عمر بن عبدالعزیز اوزاعی اور اللہ آپ کی خیر کرے امام شافعی اور ابن منذر کا بھی یہی قول ہے, اور عثمان نے کہا کہ اگر 1 درہم یا اس سے زیادہ کی چوری میں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 4 درہم یا اس سے زیادہ کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ صرف 5 درہم میں ہاتھ کاٹا جائے گا. البتہ کم از کم 3 درہم جو ہے ان پر جو ہے ہاتھ کاٹا جائے گا. ٹھیک ہے جی, یا 3 چاندی کے درہموں کے بدلے میں 1/4 دینار کے. اب جو ہے نا جی وہ آگے ہیں روپے. یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر
چاندی کے درہم ہوتے تھے اور سونے کے دینار ہوتے تھے. اس حساب سے پھر یہ حساب لگایا جائے گا. جس دن انشاءاللہ تعالی العزیز نظام مصطفیٰ رائج ہوا اس دن انشاءاللہ اس ملک پاکستان میں پھر چوری نہیں ہوگی. اب تو کچھ حالات گڑبڑ ہو گئے ہیں. اب تو چوری کے کیسز سعودیہ میں بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی اب چوری ہو جاتی. ورنہ جب تک وہ اسلامی قوانین پہ ذرا مضبوط تھے نا جی، تو پورے 1 سال کے اندر 1 یا 2 چوری کے کیس آتے تھے پورے 365 دن کے اندر. وہ بھی جو ہے کوئی باہر سے جو آئے لوگ ہوتے تھے وہ ایسی حرکت کرتے تھے. ورنہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر آپ ذرا حساب لگائیں 1 سال میں کتنی چوریاں ہوتی ہیں جی. اسی اپنی مسجد کا حساب لا لیے تو کو 100-150 جتیاں چکیاں جاندی ہیں ہاں جی. مسجد بھی محفوظ نہیں. سال میں تو یہ ہماری مسجد کا حال ہے کہ جو بھی اچھی جوتی لگتی ہے جس کو لگتی ہے اٹھا کے لے جاتا ہے ہاں جی. ضرورت مند ہے بیچارے، جوتیاں نہیں ہوندی. تو اب اس مسجد کو ہٹا کے باقی مساجد کو لگا لیں ہاں جی. اگر آپ مسجد لاہور کے اندر 500 مساجد، حالانکہ اتنی نہیں زیادہ ہیں لیکن 500 مساجد کر لیں تو 500 مساجد میں اگر سال کے حساب لگائیں تو لاکھوں جوڑے اٹھائے جاتے ہیں. اور بڑی مساجد میں تو اس سے زیادہ کیس ہوتے ہیں. اچھا پھر باقی کے دکانوں میں، گھروں میں، اور یہ جو سنیچنگ کے ہیں یہ تو معاملات ہی کچھ اور بن جاتے ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں ایسی بری علتوں سے، بری چیزوں سے، بری بلاؤں سے اور بری خصلتوں سے اللہ محفوظ رکھے. اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.